بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اور ہر نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، مراد ثواب ہے۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے خلاف ہے جو اس نے کمایا یعنی گناہ۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب آپ ہمارا مؤاخذہ نہ کیجیے، ہماری گرفت نہ کیجیے، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب آپ ہم پر نہ ڈالیے بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، بوجھ ہم پر نہ لادیے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ آپ نے وہ بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں نہ اٹھوائیے، ما لا طاقت لنا بھی، وہ بوجھ یا وہ چیز جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کیجیے۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دیجیے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کیجیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا اور آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو آپ ہماری مدد کیجیے کافر قوم پر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے اور اس کا تعلق پچھلی دو آیتوں سے بہت زیادہ گہرا ہے، اور ان تینوں آیات کا تعلق پوری سورۃ البقرہ سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس آیت میں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس سے ایک آیت چھوڑ کر پچھلی آیت نمبر 284، کہ ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم جو کچھ بھی کرو گے ظاہری طور پر یا جو دل میں بھی چھپاؤ گے اللہ محاسبہ کریں گے۔ تو یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی مشقت والی لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو جب یہ کہا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دو آیات نازل کی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تعریف کی ایمان والوں کی اور رسول کی، آمن الرسول بما انزل الیہ میں سے پچھلی آیت میں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جس چیز کی تم میں طاقت نہیں ہے وہ چیز تم سے رفع کی جا رہی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ جو خیالات دل میں آئیں تو ان پر تو انسان کا اختیار نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر اس میں دعائیں بھی سکھائی گئیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، اصل تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے دین کا ہی معاملہ ہے، لیکن یہ صرف دین کے معاملے کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے انسان پر کوئی ایسی مشقت نہیں رکھی جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ جیسے موسم ہے، موسم کی شدت، گرمی ہو یا سردی، یہ انسان کی ایک طاقت ہے، اس تک ہی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے اس کو انسان کی طاقت اور اس کے برداشت کے مطابق ہی رکھا ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہو جائے، بہت شدید گرمی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گرمی بڑھتی ہی چلی جائے یہاں تک کہ انسان وہ کوئلے کی طرح پک جائیں، کوئلے کی طرح جل جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی انسانوں کے اختیار سے بات باہر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کر دیتے ہیں، گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سردی کی شدت اور باقی چیزوں میں بھی اسی طرح سے ہی معاملہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف انسان پر آتی ہے، بہت زیادہ شروع میں ہوتی ہے، لیکن پھر وہ تکلیف انسان کو عادی بنا دیتی ہے، تو وہ
تکلیف بھی انسان کی طاقت میں آ جاتی ہے۔ پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ طاقت سے باہر ہے، لیکن طاقت سے باہر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کسی انسان پر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس آزمائش کی برداشت اس میں ہے، بس وہ اللہ سے مدد مانگے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ دین کے معاملے میں بھی اسی طرح سے ہی ہے، جہاں پر بھی مشکل پیش آئے گی، انسان کی طاقت اور اس کے بس سے باہر ہوگا کام، تو شریعت فوراً آسانی دے دے گی۔ نماز میں کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ رکن ہے نماز کا۔ جو شخص اس رکن کو پورا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کی ٹانگیں ہی کام نہیں کر رہی، طاقت نہیں رکھتا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ اس کے لیے رخصت آ گئی کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ اسی طرح شریعت کے تمام کاموں میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی بھی سبب ہے، وہ سفر ہو یا وہ کوئی اور سبب ہو جو شریعت کی نظر میں بھی سبب ہو، اس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو رخصت آ جاتی ہے۔ طاقت سے اگر باہر ہے تو رخصت آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ بعد میں رکھ لو۔ اسی طرح سے تمام جو شریعت کے امور ہیں ان سب میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ جب یہ قاعدہ بیان کر دیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب جو شخص کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اچھا کرے گا تو یہ اس کے لیے ثابت ہو گیا، اجر ہے، اس کے لیے راحت ہو جائے گی آخرت میں، اور جو برا کرے گا تو یہ اسی کے خلاف ہوگا، اس کو انجام دیکھنا ہوگا اور اس کی سزا اس کو بھگتنا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اور دعا سبحان اللہ، اللہ خود ہی ہمیں سکھاتے ہیں دعا اور خود ہی قبول بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں، اگر سرزد ہو جائے تو ان سے معافی کا، توبہ کا طریقہ بھی بتائیں اور قبول بھی کریں۔ یہ اللہ کی بڑی بے پناہ رحمت ہے۔ تو سکھایا یہ کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب آپ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ہماری گرفت نہ کیجیے دو چیزوں پر، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا سے کوئی غلطی سے کوئی کام کر لیں۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے حدیث ہم نے ذکر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بہترین اطاعت اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، تو اس کی بعد کی دو آیات جو آدمی اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کر دیا، یعنی ہم نے کہا کہ اللہ اگر بھول سے اور خطا سے کچھ ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کر دی، یعنی آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا، تب بھی اللہ کہتے ہیں قد فعلت۔ پھر ہم کہتے ہیں واغفر لنا وارحمنا انت مولانا آخر تک، پھر بھی اللہ کہتے ہیں قد فعلت، یہ میں نے کر لیا، یعنی یہ جو تمہاری دعا ہے قبول ہو گئی۔ تو جب یہ کہا کہ اللہ خطا ہماری اور ہماری بھول معاف کر دیجئے، تو اب شریعت میں یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ جو شخص بھی بھول کر کچھ بھی کرے گا، بھول کر، تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ روزے دار ہے کوئی شخص، بھول کر اس نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، بعد میں یاد آیا کہ روزہ تھا، تو اس کا روزہ پورا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ پورا کرے، یہ رزق تھا جو اللہ تعالی نے اس کو کھلایا۔ اسی طرح سے نماز میں کچھ بھول گیا تو سجدہ سہو کر کے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کمی کو سجدہ سہو کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو بھول کر جو کیا جائے تو بھول معاف ہے۔ او اخطأنا، یا خطا کر لیں، خطا کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے ہو گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نسیان، بھول اس چیز سے ہوتی ہے جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، پتہ ہے کہ یہ کرنا ضروری تھا یا یہ بھی پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنا تھا، لیکن آدمی بھول گیا۔ تو بھول ہوتی ہے اس چیز سے جو آدمی کے علم میں ہو۔ خطا اس کو کہتے ہیں
وہ چیز کہ جو آدمی کے علم میں ہی نہ ہو کہ یہ کرنا کیسا ہے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ تو خطا سے اگر کوئی کام اس نے کر لیا، پتہ نہیں تھا، نادانی تھی، لا علمی تھی، تو وہ بھی معاف ہے۔ الا یہ کہ کبھی کبھی خطا سے جو کام ہوتے ہیں، غلطی سے جو کام ہوتے ہیں، ان کا کچھ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ وہ کیسے؟ جیسے کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، ارادہ نہیں تھا لیکن قتل کر دیا، قتل ہو گیا۔ کسی کو مارا اس نے، تو ارادہ تو قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن وہ قتل ہو گیا، مر گیا وہ، تو اب اس کو دیت دینی پڑے گی۔ قتل خطا اس کو کہتے ہیں، اس کو دیت دینی پڑے گی 100 اونٹ۔ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں کیونکہ خطا سے کیا، لیکن اس خطا کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، دنیاوی اعتبار سے اس کو کچھ یہ فائن اور یہ کیا جائے گا تاکہ ایسے معاملات میں اس کو یہ بتایا جا سکے کہ خطا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ہاں اس کا معاملہ صاف رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، یعنی ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک وہ بچہ جو ابھی تک بالغ نہ ہو، وہ اگر کوئی شرعی طور پر غلطی کوتاہی اس سے ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ دوسرا، وہ شخص جو سویا ہو یا ہوش میں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے، مجنون وغیرہ، یا جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، تو جب تک وہ اپنی ہوش و حواس میں نہ آ جائے تب اس میں کیا ہو کوئی کام وہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر خطا سے کیا ہوا کام، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس کام پر مجبور کیا جائے اس کا بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مجبوری ایسی ہو کہ وہ اس کے بغیر جان جاتی ہو، یہ مجبوری مراد ہے، ورنہ دوسری مجبوری نہیں، تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ جو ساری صورتیں بیان ہوئی، یہ ساری کی ساری صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے چیز، تو جہاں طاقت سے چیز باہر ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں پر آسانی کر دیں گے اس کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی میں سے ہیں۔ تو دیکھیں، جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سامنے ایسی اطاعت پیش کی کہ یا اللہ آپ نے کہا کہ دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی، یا رب حاضر ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ تو جب ایسی بہترین اطاعت ہو تو پھر اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ پھر بڑا خوش ہوتے ہیں، پھر بڑی نعمتیں، پھر بڑی رحمتیں، پھر بڑی نوازشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی فرما برداری پیش کی جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہ فرما برداری پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری شریعت ان صحابہ، ان پاک باز ہستیوں کی وجہ سے پوری شریعت کو ہی کتنا آسان اللہ نے کر دیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس شریعت کو آسان ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن سبب صحابہ رضی اللہ عنہ وہ یہاں پر بن گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ کام آئی۔ پھر یہ کہ یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا، اہل کتاب پر۔ جیسے ان سے غلطی ہوئی ایک دفعہ تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیسے؟ سارے لوگ جن سے وہ غلطی ہوئی، جیسے سورۃ البقرہ میں ہے کہ انہوں نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کہیں آگے پیچھے ہوئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ ایک جگہ پر جمع ہوں اور وہاں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ ان کا کفارہ تھا۔ تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور یہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے ہوا، تو اللہ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ پہلے یہ بھی تھا کہ اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، کوئی پلیدگی لگ جاتی کپڑوں پر، نجاست، تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ آسانی کر دی۔ پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی۔ پہلے لوگوں کے لیے ہر جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، خاص جگہیں تھی جہاں نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں ہم لوگ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلے لوگ صرف پانی سے ہی پاکیزگی حاصل کرتے تھے، اللہ نے ہمیں تیمم کی بھی اجازت دے دی۔ تو یہ سب آسانیاں ہیں، اور اسی طرح اللہ اب ہمیں
وہ بوجھ نہ ہم سے اٹھوائیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے مراد بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی ایسے کام جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے تو وہ یا رب آپ ہمیں ان کاموں کا مکلف نہ بنائیے، وہ کام ہم پر فرض نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہم کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں جو ان پر فرض کی گئیں پہلے اہل کتاب پر اور دوسرے لوگوں پر، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ واعف عنا، آخر میں یہ 4 دعائیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کیجیے۔ پچھلی دعائیں کر لیں کہ یا رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، بھول جائیں یا خطا سے ہو جائے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسے پہلے لوگوں پر ڈالا، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز ہم پر لازم نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ سب دعائیں قبول ہو گئیں تو اب انسان کو یہ سکھایا گیا، مسلمان کو، ایمان والے کو، کہ اب یہ بھی کہو کہ جو چیزیں دین آسان ہے اس آسانی میں بھی عمل کرتے ہوئے، اب تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اب تو کوئی عذر باقی نہیں رہا، لیکن پھر بھی عمل کرتے ہوئے 100 کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا سکھایا گیا؟ واعف عنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر کیجیے۔ کوئی غلطی اگر ہو جائے اس کے باوجود بھی تو ہمیں معاف کر دیجیے، درگزر کیجیے ہم سے۔ واغفر لنا، اور اے اللہ معاف کر دیجیے، درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے۔ درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خطا کا اس سے تجاوز کرنا، جو چیز انسان پر فرض تھی وہ انسان نے ادا نہیں کی، کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس سے درگزر کرنا، یہ درگزر کرنا۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خطا اور کمی کوتاہی ہوئی اس پر پردہ ڈال کر اس کو معاف کر دینا، یہ ہے واعف عنا اور واغفر لنا کا مطلب، کہ یا رب جو کمی کوتاہی ہوئی پہلے اس سے درگزر کیجیے، جانے دیجیے، اور اس کے بعد پھر اس کو معاف بھی کر دیجیے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کیجیے۔ یہ دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں، کس سے کی جا رہی ہیں؟ اب دیکھیے کتنی محبت اور کتنے پیار کا تعلق اللہ نے ہمیں سکھایا، کہا کہ کہو یہ ساری دعائیں کرو اور کہو انت مولانا، اللہ آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں۔ مولا کا لفظ یہ عربی زبان میں کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوست، بہت جو گہرا دوست ہو، بہت قریبی دوست ہو، اس کے لیے بھی، جو آدمی کے معاملات کو سنبھالنے والا اور آدمی کے معاملات کو حل کرنے والا ہو، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ مولا آقا کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے انڈر غلام ہو، غلام اپنے آقا کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مولا سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے دوست، آپ ہی ہمارے قریبی، آپ ہی ہمارے والی ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اسی سورہ میں آیت نمبر 256-57 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ تو اس کا یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ ہم سے درگزر کیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہم پر رحم کیجئے۔ کیوں؟ انت مولانا، یا رب آپ تو ہمارے دوست ہیں، آپ تو ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے کافر قوم پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام کیا۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے کافروں پر غالب رہیں، مسلمان پوری دنیا کے کافروں پر غالب رہیں، مسلمانوں کو غلبہ ملے اور مسلمان بلند ہوں، اور مسلمانوں کو جو دین دیا گیا وہی دین اس دنیا پر چلے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 جگہ پر ہے قرآن کریم میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا کہ اللہ غلبہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے، تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیات تھیں۔ اب ان کا تعلق پچھلی پورے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ کیا، تھوڑا سا ہم نے بیان کیا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ ان آخری 2 آیات کا خاص طور پر تعلق سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات سے کیا ہے، اور مزید کچھ چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگرچہ ان دونوں آیات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ
ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں سننی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ ہم صرف اس کی جو مناسبت اور اس کا جو تعلق سمجھ آتا ہے اہلی آیات کے ساتھ، اس کو بیان کر کے انشاءاللہ اکتفا کریں گے۔ اللہ ہمیں علم نافع نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔